فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فاعف عنہم معاف بھی کر دیجئے، واستغفر لہم ان سے اللہ سے بھی ان کے لیے معافی طلب کیجیے، وشاورہم فی الامر اور پھر ان سے مشاورت بھی بحال رکھیے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ مشاورت کرنے کے بعد حتمی فیصلہ حاکم اعلیٰ کا ہی ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مشاورت کر لی تو مشاورت کرنے کے بعد پھر آپ کا اختیار اٹھ گیا ہے، اب آپ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی حیثیت، آپ کی ویلیو اپنی جگہ پر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، عزم آپ کا ہی ہوگا، آخری فیصلہ آپ کا ہی ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشاورہ کیا اور سب نے یہ کہا مشاورت کرنے کے بعد کہ بھئی باہر جنگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زرہ پہن لیے اور اپنے تمام ہتھیار اٹھا لیے ہیں تو اب لوگوں نے پھر دوبارہ سے مشاورت کی اور لوگوں نے کہا، جیسے کہ عبداللہ بن ابی نے پھر مشورہ دیا کہ بھئی شہر کے اندر لے لیجئے، تو حضرت نے فرمایا انبیاء ایسے نہیں کرتے، جب ایک مرتبہ زرہ پہن لیے، ایک مرتبہ ہتھیار اٹھا لیا، اب نہیں رکھے جائیں گے، بس اب شہر سے باہر ہی چلو، شہر سے باہر جا کے جنگ ہوگی۔ تو آخری فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا، تو فرمایا اے نبی آپ کی ویلیو آپ کی جگہ پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ان سے مشورہ لینے کا حکم ہم نے دیا ہے تو ان سے مشورہ لینے پر اب آپ ان پر ڈیپینڈڈ ہو جائیں۔ مشورہ سب سے لیا جائے گا، لیکن سب سے دانا، سب سے عقل مند، سب کا کمانڈر، سب کا لیڈر، سب کا حاکم، آخری فیصلہ، آخری رائے اسی کی ہوگی۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور یہ آیت تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب بھی کسی بھی معاملے میں کوئی سنگینی پیدا ہو جائے، ایسی کوئی بات کہ جو عام طور پر عمومی طور پر سولو نہیں ہو رہی ہے، اس کا کوئی سولوشن نہیں نکل رہا، جیسے ہر بات میں مشورہ نہیں کیا جائے گا، مشورہ صرف ان معاملات میں کیا جاتا ہے جن کا کوئی حل بظاہری نظر نہیں آ رہا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میں کہ بھئی میں کھانا کھا لوں مشورہ کرنا ہے، میں کپڑے بدل لوں مشورہ کرنا ہے، یا مجھے سونا ہے، اس معاملات میں مشورہ نہیں ہوتا۔ مشورہ ان معاملات میں ہوتا ہے جس کا سولوشن نہیں نکل پا رہا، بہت مشکل معاملات۔ تو اب ان معاملات میں اگر مشورہ کیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ اگر مشورہ کرنے کے بعد کوئی حتمی رائے نکل جاتی ہے، تمام مسلمانوں کو چاہیے مشورہ لینے کے بعد بھی صرف مشورے پر ڈیپینڈ نہ کریں کہ مجھے فلانے نے یہ مشورہ کر دیا ہے تو بس اب یہ کام کروں گا اور یہ حل نکل جائے گا۔ کہا یہ ایسا نہیں ہے، اصولی طور پر کیا ہے ہر انسان کے لیے فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں، ہر مسلمان، ہر انسان، فَإِذَا عَزَمْتَ جب آپ ارادہ کر لیں تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب مشورے پر توکل نہیں کرنا، توکل پھر بھی اللہ پر ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے میری امی نے یہ مشورہ دیا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ نانی دادی نے، یہ دادا نے، یا بڑے بھائی نے، یا جو بھی مشورہ دیا ہے وہ بڑے دانا ہیں، ان کے کرنے سے ہی خیر ہوگی، یہ کام کرنے میں نہیں، خیر اللہ سے ہی مانگے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل اللہ پر ہی کرنا ہے۔ تو نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مشورہ دیا، اے نبی آپ تمام مسلمانوں سے مشورہ کیجئے، حتمی طور پر جو فیصلہ کیجئے، اگر آپ کسی معاملے میں جم جائیں تو جمنے کے بعد پھر اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ پر توکل کر کے بس اب نکل جائیں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، توکل اس لیے کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ 70,000 جتنے بھی یعنی کہ لوگ ہیں ایک حدیث کی روح سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان میں ایک طرح کے یہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ پر توکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسباب ظاہری کی غیر موجودگی میں، اسباب ظاہری موجود نہیں ہیں، اسباب ظاہری نظر ہی نہیں آتے اور پھر اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تو یہ اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو کسی بھی قسم کا کوئی سولوشن نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی مدد، کوئی امداد نظر ہی نہیں آ رہی ہے، اور پھر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے بیٹھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، چونکہ معاملات جنگ میں کچھ خراب ہو گئے تھے، تو ان خراب معاملات میں صحابہ کرام کی جو پوزیشن تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کچھ خراب ہونے کا اندیشہ تھا، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور یہ بھی کہ اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی یا نافرمانی کچھ ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا کرتے تھے بلکہ ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیا کرتے تھے، اور انہیں ان کے عہدوں سے دستبردار نہیں کیا کرتے تھے۔